بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں یہ جو آج آپ سے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے آج نریندر مودی کی سوشل میڈیا پہ سٹیٹمنٹ دیکھی کہ اس نے کہا پاکستان کی تو بات ہی نہ کرو، ہم تو اب امریکہ کے ساتھ یعنی ہمارا پارٹنر اب امریکہ ہے، فیوچر ہماری ہے اس پارٹنرشپ میں ہے، تو پاکستان کی تو اب بات ہی نہ کرو، پاکستان تو اپنے بوجھ کے اندر ہی ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ تکبر بھری سٹیٹمنٹ تھی، یہ تب ہوئی جبکہ اس نے امریکہ کا نریندر مودی نے دورہ کیا، اور اس دورے میں بڑی زبردست انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے امریکہ کے ساتھ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹیکنالوجیز میں، ڈیفنس کانٹریکٹس، ہر چیز میں۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے ایک فیلنگ آ گئی ہے تکبر کی کہ ہم ایک سپر پاور کے پارٹنر بن گئے ہیں، اور پاکستان کدھر؟ اور پاکستان تو جس طرف جا رہا ہے اپنے بوجھ میں ڈوبتا جا رہا ہے۔ میں یہ آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں وہ پاکستانی ہوں جس نے باہر کمائی کی، اپنے 20-25 سال سب کچھ بیچ کے آج پاکستان ہے، کوئی میرا پیسہ ملک سے باہر نہیں پڑا، سارا پیسہ میرے نام پہ ہے، جو بھی ہے کوئی چیز چھپائی نہیں ہے، کوئی بے نامی نہیں ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں۔ اور مجھے افسوس یہ ہے کہ آج وہ لوگ اوپر بیٹھ گئے ہیں اور بٹھائے گئے ہیں ایک تکبر میں ایک آدمی نے، جس نے سمجھا کہ وہ اتنی طاقت ہے اس کے پاس کہ وہ جو مرضی کر دے، اور قوم بھیڑ بکریاں ہیں، وہ جو چوروں کے بھی اوپر لا کے بٹھا دے تو قوم بھیڑ بکریوں کی طرح بس اس کے فرمان مانیں گی۔ وہ لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے جن کی دولت ملک سے باہر پڑی ہے، جن کے پیسے، جن کی بزنسز، اور بزنس کیا ہے؟ ریل اسٹیٹ، یعنی یہاں سے پیسہ دیا، وہاں سے زمین، گھر بار، ریل اسٹیٹ خرید لی، اور بس یہ بزنس ہے، اس کی رینٹ کے اوپر رہے، یہ ان کی بزنسز ہیں۔ اور یہاں کا سارا پیسہ چوری ہر 30 سال سے چوری کر رہے ہیں۔ ہدیبہ پیپر مل میں جب پہلی چیز سامنے آئی تھی، جب اسحاق ڈار نے خود کہا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا ہوں، 164 کا بیان لکھوایا کہ میں ان کے پیسے باہر بھیجتا ہوں، اور پھر جو پیسہ ادھر چاہیے ہو وہ پھر ریمیٹنسز دکھا کے یہاں بلایا جاتا ہے فیک اکاؤنٹ سے۔ اور وہاں کوئی قاضی فیملی تھی جس کے اوپر BBC کی بھی ڈاکیومنٹ بنی ہے، اخباروں میں بھی آیا۔ تو یہ 30 سال سے یہ پیسہ باہر بھجوا رہے ہیں، اور یہ آج محب وطن پاکستانی ہیں، اور عمران خان اور اس کے سارے لوگ ہمیں غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن میں یہ آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرح کے لوگوں، جن کا تو جینا مرنا یہاں ہے، جن کے اوپر جتنے مرضی آپ کرپشن کیس کر دیں اور دہشت گردی کے اور قتل کے، میں نے تو یہاں رہ کے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ وہ لوگ جو ہر باری باہر بھاگ جاتے تھے، جب موقع ملتا تھا پاور سے باہر ہاتھ جوڑ کے تو باہر بھاگ جاتے تھے، اور پھر ڈیل NRO کر کے واپس آ جاتے تھے۔ تو وہ لوگ آج اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، اور اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور پھر اسٹیبلشمنٹ حیران ہوتی ہے کہ کیوں سوشل میڈیا پہ ہمارے پر یہ تنقید آ رہی ہے، اور جو تنقید کرتا ہے وہ غدار ہے، کہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا لوگ بیوقوف ہیں، لوگ 30 سال سے ان کو لوگوں کو نہیں دیکھ رہے۔ اب یہ سوچیں کہ یہ پھر سارے باہر چلے گئے ہیں، ملک سے باہر ان کی میٹنگز ہوتی ہیں، عیدیں باہر ہوتی ہیں، بچے باہر ہیں، علاج ان کا باہر ہے، اور یہ ہے محب وطن پاکستانی۔ تو مجھے تکلیف اس لیے ہے کہ بحیثیت پاکستانی مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ان کی سٹیٹمنٹ، جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی امریکہ کی اور ہندوستان کی، کہ پاکستان کا بس اب صرف ایک رہ گیا ہے کہ دہشت گرد ہے، بس یہ ہمیں وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ وہ جو کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ کشمیر میں یہ نہیں کوئی بیچارے وہ 100 سال سے اپنی آزادی چاہ رہے ہیں، ان کی جدوجہد ہے آزادی کی، وہ ایک فریڈم سٹرگل ہے، وہ اس کو ایسے نہیں کہہ رہے۔ یہ جی پاکستان وہاں دہشت گردی کروا رہا ہے، کراس بارڈر ٹیررزم، وہاں سٹیٹمنٹ دے دیا انہوں نے۔ پھر وہی جو گروپس ہیں کہ پاکستان میں وہ فلانا لشکر ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، تو پاکستان کو تو وہاں کھڑا کر دیا، اور پھر کہا کہ آپ یہ ختم کریں، حکم دیا ہمیں کہ آپ ختم کریں۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس
حکومت سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئے گی اس کے خلاف. کبھی پرائم منسٹر کے منہ سے کچھ نہیں نکلے گا. کبھی وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے لنڈن میں سزا یافتہ وہ کبھی بولے گا نہیں. زرداری کبھی نہیں بولے گا کیونکہ ان کے اربوں ڈالر ملک سے باہر پڑے ہیں, اربوں روپیہ ان کا باہر پڑا ہے اور ان کو سب کو پتا ہے ان کا پیسہ باہر پڑا ہے. جب آپ کا وہ جب بھی چاہیں ان کے قانون ہیں وہ سارے ان کی ایجنسیز پتہ چلوا لیتی ہیں کہ کس کا کیا پیسہ پڑا. اور یہ جب جواب نہیں دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جناب ان کے جب جوتے وغیرہ پالش کریں گے تو وہ ہمارے سے بڑے اچھے ہو جائیں گے. اور بلاول بھٹو کی پتہ نہیں کتنے اس نے اربوں روپیہ خرچ کیا اپنے دوروں کے, ہر دوسرے دن امریکہ گیا ہوتا تھا. انہوں نے بھی بڑی خدمت کی ہے, سب وہاں ان کو خوش آمد کرنے میں آگے تھے. تو یہ نتیجہ ملا ہے کہ آج وہ جن کی 14 مہینے سے یہ خدمت کر رہے ہیں انہوں نے ان کے اوپر ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی حیثیت بتا دی ہے. ہندوستان ہے اگلا, آپ نے ہندوستان کے اگر اسی طرح ان کے چیلے بن کے رہنا تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل میں اس کا یہ مفہوم نکلا ہے.